أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ مدنیہ اس کی ابتدائی آیاتیں انشاءاللہ ہجی کے ساتھ پڑھیں گے. تو جو بھی بہن بھائی قرآن کو سیکھنا پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل پر روز کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی جائے گی. تو آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرۃ مدنیہ. یہ سورت مدنی ہے. مدنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورت میں کل 286 آیاتیں ہیں اور رکوعات 40 ہے. تو آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر مد ہے. اس مد کو تقریباً 5 الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح میم کے اوپر بھی یہی مد ہے، اسی کو بھی 5 الف کے مقدار لمبا کرنا ہوگا. اور پھر یہاں پہ دیکھیں میم کے اوپر شد ہے. اس شد کو عام طور پر تشدید بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر شد ہو اس کو مشدد کہتے ہیں. اور شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے، دوسری بار خود. تو یہاں پہ میم مشدد ہے تو میم مشدد پر غنہ کریں گے. میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا. میم مشدد پر اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز پیدا کرنا. تو نون مشدد پر اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا. الف لام میم. ذال کڑی زبر ذا، لام زیر لی، ذالی. کاف لام زبر کل، ذالکل. یہاں پہ دیکھیں ذال نرم حروف میں سے ہے. نرم حروف 3 ہے، ذال، ثا، ظا. یہ نرم حروف ہے، اس کو خوب نرم کر کے ادا کیا جائے. اور ذال کے اوپر کڑی زبر ہے، کڑی زبر کو بھی 1 الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے. ذا، ذا، ذالکل. اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. ذالکل. کاف زیر کی، تا کڑی زبر تا، با پیش بو. ذالکل کتاب. تا کو لمبا کرنا ہوگا، اس کے اوپر کڑی زبر ہے، کڑی زبر کو 1 الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے. ذالکل کتاب. لام الف زبر لا، را یا زبر ری، لا ری. یہاں پہ دیکھیں اس کو الف مدہ کہتے ہیں. لام الف زبر لا، جب الف سے پہلے زبر آ جائے اسے الف مدہ کہتے ہیں. الف مدہ کو کتنے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو 1 الف کے مقدار 1 سیکنڈ تک اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے. حروف مدہ 3 ہے، واو مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یہ 3 حروف مدہ ہے. ان تینوں کو 1 الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے. الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. اور واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اسے واو مدہ کہتے ہیں. اسی طرح یا مدہ جب یا ساکن سے پہلے
یہ زیر آ جائے اسے یا مدہ کہتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ فی ہی میں یہ یا مدہ ہے. آگے واو مدہ کی مثالیں آ جائیں گی انشاءاللہ. تو یہ الف مدہ ہو گیا، اس کو ایک الف کا مقدار لمبا کرنا ہوگا. لا ری، تو یہاں پہ را اور یا کو دیکھیں، یا کے اوپر سکون ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اسے حروف لین کہتے ہیں. حروف لین بھی دو ہے، حروف مدہ تو 3 تھے، حروف لین 2 ہے. ایک جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو، اور دوسرا جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو، اسے حروف لین کہتے ہیں. حروف لین کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو جلد پڑھا جائے گا، یعنی یہ حروف مدہ کے ضد ہے، ان کو جلد پڑھا جائے گا. لا ری، ری را یا زبر ری، با زبر با، لا ری با. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی. یہاں پہ دیکھیں فی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوگا. فی ہی، ہا یہ حروف حلقی میں سے ہیں. حروف حلقی ٹوٹل 6 ہیں. حمزہ ہاں، عین ہا، غین خا. تو اس میں جو غین خا ہے یہ حلق کے اگلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین خا. اور عین ہا یہ وسط حلق سے یعنی حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، عین ہا. اور حمزہ ہاں یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں جو سینے سے ملا ہوا ہوتا ہے، حمزہ ہاں. تو فی ہی اس میں وہی حروف حلقے میں سے وہ حرف ہے جو حلق سے ادا ہوتا ہے اور حلق کے آخری حصے سے. یہاں پہ دیکھیں 3 نقطے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ 3 نقطے قرآن میں جب بھی آئیں گے تو 2 جگہوں میں اکٹھے آئیں گے. یہ دیکھیں یہاں بھی 3 نقطے ہیں، اس کے بعد فی ہی پہ اس کے ختم ہونے پہ بھی 3 نقطے ہیں. تو اس پر وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر پہلے والے نقطوں پر اگر وقف کر لیا تو پھر بعد والے نقطوں پر وقف نہیں کیا جائے گا. اگر پہلے والے نقطوں پر وقف کر لیا تو بعد والے نقطوں پر وقف نہیں کیا جائے گا. اگر پہلے والے پر وقف نہیں کیا تو پھر بعد والے نقطوں پر وقف کریں گے. تو دیکھیں ہم لا ریبہ پر وقف نہیں کریں گے، فی ہی پر کریں گے. پھر اگر آپ فی ہی پر وقف نہیں کرتے تو پھر لا ریبہ پر وقف کریں، پھر فی ہی پر نہ کریں. سمجھ گئے؟ تو لا ریبہ فی وقف، لا ریبہ فی وقف میں اس ہا کو سائلنٹ کر دیں گے یعنی ساکن کر دیں گے اور اس کی آواز کو نکالیں گے، فی فی. ہا پیش ہو، ہا پیش ہو یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے. ہا یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے سے ملا ہوا ہوتا ہے. ہا پیش ہو، دال لام 2 زبر دل. یہاں پہ دیکھیں دل کے اوپر تنوین ہے، آگے لام ہے، یا بھی ہے لیکن یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم اس یا کو نہیں پڑھیں گے. آگے لام کے اوپر شد ہے تو شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے دوسری بار خود. تو ہم یہاں پہ دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے. پھر آگے لام کے دوسری لام جو ہے اس کے اوپر پھر سکون ہے، سکون والے حرف کو بھی پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں دال لام 2 زبر دل، لام لام زیر لیل، ہدلیل ہدلیل. پھر دیکھیں دال لام 2 زبر دل، لام لام زیر لیل، ہدلیل. میم تا پیش مت، تا زبر تا مت، قاف یا زیر قی، نون زبر نا متقین. یہ بھی یا مدہ ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہے. اور قاف موٹے حروف میں سے ہیں تو اس کو موٹا پڑھیں گے، للمتقین. تو وقف کریں گے تو وقف میں اس نون کو سائلنٹ کر دیں گے یعنی ساکن کر دیں گے، لیکن نون کی آواز کو نکالنا ہوگا، للمتقین. صرف حرکت نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر نون کو پڑھیں گے لیکن سائلنٹ کر دیں گے، للمتقین.
ملا کے پڑھتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. آگے دیکھیں الذین، اسے عربی گرامر میں اسم موصول کہتے ہیں. یہ الذی نہیں ہوتا ہے، الذی نہیں ہوتا ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہوتا ہے. الذین عربی گرامر کا ایک لفظ ہے اسم موصول. تو اس کو ہم یہاں پہ حمزے کے اوپر زبر پڑھیں گے. حمزہ لام زبر اللام زبر لا اللہ ذال یا زیر ذی نون زبر نا الذین. اگر ہم یہاں پہ وقف نہ کریں، آیات پر وقف نہ کریں، اسے آیات کہتے ہیں. اگر ہم اس پر وقف نہ کریں، ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس حمزے کو نہیں پڑھیں گے. اس متقین کے نون کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، اس لیے کہ لام کے اوپر شد ہے. شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ نون کو پھر لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ حمزہ گر جائے گا. ہدی للمتقین الذین، اس طرح پڑھیں گے. لیکن ہم نے یہاں پہ وقف کیا تو اب آگے یہاں پہ حمزے کے اوپر زبر پڑھیں گے. حمزہ لام زبر اللام زبر لا اللہ ذال یا زیر ذی، ذال نرم حروف میں سے ہے، نرم پڑھے. ذال یا زیر ذی نون زبر نا الذین، نون کے اوپر حرکت ہے اور حرکت والے لفظ کو نہ لمبا کیا جاتا ہے نہ اس کو جھٹکا دیا جاتا ہے. تو الذین، الذین نہیں پڑھیں گے. الذین یا حمزہ پیش یو. یہاں پہ دیکھیں دو باتیں یاد رکھیں. یہ جو حمزہ واو کے اوپر حمزہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ سکون اب حمزے کے اوپر ہے یا واو کے اوپر ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں یہ سکون حمزے کے اوپر ہے، واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس واو کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزے کو پڑھیں گے. یا حمزہ پیش یو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حمزہ ساکن ہو تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. ہم اس کو جھٹکا دیں گے یو. یا حمزہ پیش یو میم زیر می یو می نون واو پیش نو. یہ ہے وہ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں. تو واو مدہ کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے. یؤمنو نون زبر نا یؤمنون یؤمنون. بالام زیر بل، بالام زیر بل. یہاں پہ دیکھیں اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. تو یہاں پہ لام کے اوپر سکون ہے اور سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو ہلایا نہیں جاتا. ہاں جو حروف قلقلہ ہے وہ جب ساکن ہوں گے پھر ان کو ہلا کے پڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ حروف لین میں سے نہیں ہے، ساکن ہے تو اس کو ہم جم کر کے پڑھیں گے. بل بالام زیر بل بل. غین یا زبر غی با زیر بی بل غی بی. غین موٹے حروف میں سے ہے اور حروف حلقی میں سے ہے. غین غین جو حلقے اگلے حصے سے ادا ہوتا ہے، جو منہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے غین. تو یہ آگے یا کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا کے اوپر سکون ہے. تو ہم نے ابھی بتایا کہ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اسے حروف لین کہتے ہیں، جیسے کہ لا ریبہ میں ہم نے بتایا. تو یہ حروف لین ہیں، ان کو جلد پڑھیں گے، ان کو کھینچیں گے نہیں، لمبا نہیں کریں گے. بالغیب بالغیب. واو زبر و یا پیش یو قاف یا زیر قی ویوقی ویوقی. یہ جائی مدہ ہے اس لیے کہ ساکن سے پہلے زیر ہے. ویوقی. میم واو پیش مو، یہ واو مدہ، یہ ہو گیا یائی مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ ہو گیا واو مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش ہے. تو تین مثالیں ہمارے سامنے آ گئی، الف مدہ کی بھی، واو مدہ کی بھی اور یائی مدہ کی بھی. الف سے پہلے جب زبر ہو تو الف مدہ، جیسے کہ لا ریبہ میں لام الف زبر لا، الف سے پہلے زبر ہے. واو مدہ کی مثال واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یہ ویقیمو مو. اور یائی مدہ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو
تو یہ یوقی، قاف یا زیر قی، تو حروف مد کو ایک الف کے مقدار ان کو کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے۔ وَيُقِيمُوا، آگے صاد کے اوپر شد ہے تو شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، یعنی 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں صاد کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون صاد زبر نس، صاد زبر صا، وَيُقِيمُونَ صاد سیٹی والے حروف میں سے ہے، یعنی اس کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے، صاد زبر صا، اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، لام کڑی زبر لا، یہاں کڑی زبر لام کے اوپر ہے، واو کے اوپر نہیں ہے، واو کو نہیں پڑھیں گے، واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ تا زبر تا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، واو زبر و، میم میم زیر میم، میم الف زبر ما، میم ما، یہاں پہ دیکھیں میم کے اوپر شد ہے، 2 میم آ گئی ہیں، تو ہم یہاں پہ میم مشدد ہے، اور مشدد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے، تو ہم یہاں پہ اس میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے۔ اور ابھی اوپر ہم نے بتایا کہ میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، جیسے کہ الف لام میم میں ہم نے بتایا کہ وہاں پر میم مشدد تھا، ہم نے غنہ کیا، تو یہاں پہ بھی میم مشدد ہے، ہم غنہ کریں گے تو غنہ 2 جگہوں پر ہوگا، میم مشدد پر اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا۔ اور اخفا وہ آگے انشاءاللہ آ جائیں گے، اخفا نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، یعنی اس نون کو اور تنوین کو ہم ان کی آواز کو ظاہر نہیں کریں گے، یعنی چھپائیں گے۔ فار ایگزامپل من، میم نون زیر من، من، یہی ہوگا قاعدہ، یہ ہوا قاعدہ اس کا۔ لیکن اگر اس کے بعد میم مشدد کے بعد، نون مشدد کے بعد، یا نون ساکن اور تنوین کے بعد جہاں اخفا کی جگہ ہے، غنے کی جگہ ہے، اگر اس کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پھر اخفا نہیں ہوگا، وہاں پھر اخفا نہیں کیا جائے گا، نہ غنہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی مثالیں سب کچھ آ جائیں گے۔ یہی باتیں ہوتی ہے، کافی باتیں ہم انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے، موٹے حروف، نرم حروف، اسی طرح غنہ کہاں کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح اخفا کہاں کرنا ہوتا ہے، غنہ اخفا کیا چیزیں ہوتی ہے، اسی طرح کہاں نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ وَمِمَّا، دیکھیں یہاں پہ غنہ کریں گے، وَمِمَّا، را زبر را، را موٹے حروف میں سے ہے، اس کو پر کریں گے، موٹا پڑھیں گے، اور لفظ کو موٹا پڑھنے کے طریقہ یہ ہے کہ ہم منہ کو بر دیں گے، منہ کو برو، را، را زبر را، ز قاف زبر زق، زبی، یہ بھی سیٹی والے حروف میں سے، اس کو بھی منہ سے پڑھتے وقت سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے۔ اگے رزاق، قاف کو میں نے ہلا کے پڑھا ہے، رزاق، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں گے، قاف، طا، با، جیم، دال، جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو اس پر قلقلہ کیا جائے گا۔ اب قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کو ہلا کے پڑھا جائے، اس لفظ کو ہلا کے پڑھنا، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن بھی ہے، تو ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے، یعنی ہلا کے پڑھیں گے اس کو۔ رزق، 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 نون کڑی زبر نا، ہا میم پیش ہم، رزقناہم، رزقناہم، یا نون پیش یوں، یہ آ گئی اخفا کی مثال۔ نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، نون ساکن پر اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز لے کے جانا ہوگا، ناک میں آواز چھپانا ہوگا۔ اس نون کو ہم ظاہر نہیں پڑھیں گے، یون نہیں پڑھیں گے، یون،
نہیں پڑھیں گے بلکہ یوں نون کو چھپائیں گے ناک میں، آواز ظاہر نہیں کریں گے. یوں فا زیر فی، قاف واو پیش قو، نون زبر ن، ينفقون. وقف کریں گے تو وقف میں اس نون کو سائلنٹ کر دیں گے، یعنی اس کو ساکن کر دیں گے. کس طرح کریں گے؟ ينفقون ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. واو لام زبر واللام زبر لا، ولا. یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر شد ہے تو لام کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت ہی نہیں ہے. ولا ذال یا زیر ذی، ذال نرم حروف میں سے ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. اس کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے. نون زبر ن، والذین، یا حمزہ پیش یو، جھٹکا دے کے پڑھیں گے. یا حمزہ کے اوپر سکون ہو تو اس کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے یو، اور یہ سکون حمزے کے اوپر ہے، واو کے اوپر نہیں ہے، واو کو ہم نہیں پڑھیں گے. یو میم زیر می، نون واو پیش نو، نون زبر ن، یؤمنون یؤمنون. با زیر بی، میم الف زبر ما، بما. یہاں پہ دیکھیں الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو اس کو ہم ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لمبا کریں گے. لیکن اس کے اوپر یہ چھوٹی سی مد ہے، یہ دیکھیں مد، یہ چھوٹی سی مد ہے. اس کو ابھی تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کریں گے یا تھوڑا اور بھی زیادہ کھینچیں گے. بما بما. حمزہ نون پیش زا زیر زی، انزی. یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے، یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی نون کو چھپائیں گے ناک میں، اس کو ظاہر نہیں پڑھیں گے. انزی، لام زبر لا، انزلا. حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، ایلی. یہ دیکھیں حروف لین میں سے ہیں، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم جلد پڑھیں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. ایلی، کاف زبر کا، ایلیک. واو زبر و، میم الف زبر ما، وما. یہاں پہ بھی الف مد بھی ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا مد بھی ہے، تو اس کو ایک الف کے مقدار سے تھوڑا اور بھی زیادہ لمبا کرے. وما. حمزہ نون پیش زا زیر زی، لام زبر لا، انزلا. یہ بھی اسی طرح انزلا کی طرح ہے، نون ساکن ہے، اخفا کریں گے. انزلا. میم نون زیر من، یہاں پہ بھی دیکھیں نون ساکن ہے، اخفا کریں گے، یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے، نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے بلکہ من. قاف با زبر قب، لام زیر لی، کاف زبر کا، قب لی کا، قب لی کا. دیکھیں میں نے اس کو ہلا کے پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف قلقلہ ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن بھی ہے، تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے اس کو ہلا کے پڑھا. قب، قاف با زبر قب، لام زیر لی، کاف زبر کا، قب لی کا. یہاں پہ دیکھیں جب وقف کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کاف کو سائلنٹ کر دیں گے، یعنی ساکن کر دیں گے. قبلک، لام کے اوپر سکون آ جائے گا، قبلک. واو زبر و، با لام زیر بل، وبل. یہ دیکھیں اس الف کو نہیں پڑھیں گے. وبل. حمزہ کڑی زبر آ، یہاں پہ اس کو الف کڑی زبر آ نہیں پڑھنا، اس کو حمزہ پڑھیں گے، اس لیے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو حمزہ کہتے ہیں، اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم حمزہ کڑی زبر آ پڑھیں گے، الف کڑی زبر آ نہیں پڑھیں گے. حمزہ کڑی زبر آ، خا زیر خی، خا زیر خی موٹے حروف میں سے بھی ہے اور حروف حلقی میں سے ہے. حلق کے
اگلے حصے سے ادا ہوگا. خا زیر خی، را زبر را، یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے. تا زیر تی، وبالآخرتی، وبالآخرتی. ہا میم پیش ہم، ہم یہ ہا بھی حروف حلقے میں سے ہے، حلق کے آخری حصے سے ادا ہوگا ہم. یا واو پیش یو، قاف زیر قی، یوقی. دیکھیں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں. اس کو ایک الف کا مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے. یوقی، نون واو پیش نو، نون زبر نہ، یوقنون، یہ بھی واو مدہ ہے. یوقنون، وقف میں اس نون کو سائلنٹ کر دیں گے، یعنی ساکن کر دیں گے. یوقنون، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں پڑیں گے، لیکن لفظ نون کو پڑھیں گے لیکن سائلنٹ کر کے. یوقنون. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. الحمدللہ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 1 آیت نمبر 4 تک پڑھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.